لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلوات محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول جناب سید جعفر حسین ابن سید مرتضیٰ حسین صاحب جو خالی ہے اس کو بھر لیجیے تاکہ فاصلہ نہ رہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایصال ثواب کی یہ گفتگو اور یہ مجلس سید الشہداء اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرمائے اور بحق محمد و آل محمد ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جوار ائمہ معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کے دیار میں یہ میری پہلی حاضری ہے اور مزاج بشر یہ ہے کہ جب کوئی چہرہ پہلی بار سامنے آتا ہے تو اسے سنا کم جاتا ہے، دیکھا اور سمجھا زیادہ. تو بس اتنا میں عرض کروں گا کہ دیکھنے سمجھنے کے وقت بعد میں ہے. ابھی فی الحال آپ غور سے سماعت فرمائیے گا. میں نے آپ کے حضور میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ کلام الہی کا 93 نمبر کا سورہ 93. سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ الضحیٰ. اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ نے بہت سی سوروں کا آغاز قسم سے کیا ہے تو انہی قسم والے سوروں میں سے یہ سورہ بھی شامل ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم. والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم. ضحیٰ سورج کی اس کیفیت کو عربی زبان میں کہتے ہیں جب وہ اپنے کمال پہ ہو، جب شباب پہ ہو، جب چڑھتا ہوا دن ہو تو اس کیفیت کو عربی زبان میں ضحیٰ کہتے ہیں. زوال آفتاب کا نام ضحیٰ نہیں ہے، کمال آفتاب چڑھتا ہوا دن ہو. والضحیٰ
یعنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، تھوڑا سا 10-5 منٹ آپ ذرا سا متوجہ رہیے، اس کے بعد گفتگو شروع ہو جائے گی۔ والضحیٰ یعنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیل، لیل کی یعنی رات، نائٹ۔ والضحیٰ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جو مکمل تاریک ہے۔ اور کریے گا، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، دو قسم کے بعد مسلسل پیہم متواتر کنٹینیو اللہ نے جو بات کہی وہ یہ کہ اے میرے حبیب چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ توجہ کریے گا ذرا سا، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، اے بشیر و نذیر، اے وجہ تخلیق کائنات، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے نور نظر، اے ابو طالب کے بھتیجے، ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہم تجھ سے ناراض ہوئے۔ اب آپ متوجہ رہیے گا، یعنی یہ ذات، یہ رسول، یہ نبی صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ غور کر رہے ہیں، یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اس ذات و شخصیت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، دن ہو یا رات ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ دن ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور رات ہو تو اللہ آپ کے، غور کریے گا، یہ دن و رات ذرا ذہن میں رہے، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یعنی اب کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی قرآن پڑھنے والا رسول کو نہ دن میں اکیلا سمجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھئی کوئی بھی قاری قرآن رسول کو نہ دن میں اکیلا سمجھے نہ رات میں اکیلا سمجھے، دن ہو تو اللہ ساتھ ہے، رات ہو تو اللہ ساتھ ہے۔ اب میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اللہ اپنے رسول کے ساتھ رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے، تو اب اگر یہ رسول رات میں کہیں جانے لگے تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں۔ آپ نے یہ ثبوت دے دیا، یہ مجمع میرے سمجھ سے ہے، سمجھ رہے، سماعت ہے آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں نے تو ایک اشارہ کیا تھا چیک کرنے کے لیے کہ آپ پہنچتے کہاں تک ہیں، تو آپ بالکل پہنچ گئے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ آپ پہنچے کیوں نہ، کیونکہ یہ جو درسگاہ حسینی ہے، یہی تو منبع علم ہے، یہی مرکز علم ہے۔ غور کریے گا، دیکھیے، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری، ہاں ٹھہر کے سنیے گا اطمینان سے، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے خاتم الانبیاء، اے سید الانبیاء، اے بشیر و نذیر، اے مزمل و مدثر، ہم نے آپ کو نہ دن میں اکیلا چھوڑا نہ رات میں۔ ٹھیک، چڑھتا ہوا دن ہے، اللہ کا یہ وعدہ ذہن میں رہے، دن میں بھی ساتھ ہے، رات میں بھی ساتھ ہے۔ چڑھتا ہوا دن ہے، سورج اپنے شباب پہ ہے، کمال پہ ہے، رسول اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں رسول اللہ تنہا ہیں، اور مجمع ہے کافروں کا، مشرکوں کا، مجمع کافروں کا، مشرکوں کا، حضور تنہا ہیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، مجمع کافروں کا۔ اچھا، کافر بھی معمولی کافر نہیں، وی آئی پی کافر، جی تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کافر بھی وی آئی پی کا، وی آئی پی کافر، فیمس کافر، مشہور کافر،
نام والے کافر مشرک سارا مجمع، یعنی مکے کے چنندہ کافر وہاں موجود ہیں۔ دن چڑھتا ہوا دن ہے، جگہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اکیلے، وقت چڑھتا ہوا دن، مجمع اپنوں کا نہیں ہے، کافروں مشرکوں کا مجمع ہے۔ عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے۔ کچھ نام میں نے لیے، کچھ آپ سمجھیں۔ بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ سب کچھ میں ہی کہوں۔ اچھا یہ وہ نام ہے جو متفق علیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے کفر پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو مجمع سمجھ میں آ گیا، وقت چڑھتا ہوا دن، مجمع غیروں کا، سرکار اکیلے کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آیت ذہن میں رہے، دن ہو تو ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ آیتیں سنیے جو رسول اللہ اس مجمع میں پڑھ رہے تھے، کافروں کے مشرکوں کے مجمع میں، اکیلے ہیں اور وہ مجمع ہے۔ رسول آیتیں پڑھ لیں سورہ نون والقلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ۔ اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے رسول، خبردار جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں سرکار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ حلاف، دیکھیں وقت نہیں ہے کہ میں لفظوں کی گہرائی میں جاؤں، گہرائی میں جاؤں، بس میں ترجمے تک اکتفا کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں۔ حلاف جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مہین، دو چشمیہ ہے سے جو لکھی جاتی ہے مہین، اس کے معنی ہیں عربی میں ذلیل کے۔ اے میرے حبیب نہ جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت کرنا، نہ ذلیل کی اطاعت کرنا، نہ جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت کرنا، نہ ذلیل کی اطاعت کرنا۔ یہ حکم قرآن ہے، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، چاہے 1400 برس پہلے کا ہو۔ ذلیل کی اطاعت نہ کرنا۔ اچھا ذرا غور کریے گا، جملہ کہہ کے میں آپ کی امین سماعتوں کے حوالے جملہ کر دوں، یاد رکھیے گا قرآن نے منع کیا ہے ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، ذلیل کو رہبر، ذلیل کو اپنا لیڈر اور قائد نہ بنانا۔ اسلام میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے، دین میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے۔ تو جب عام ذلیل کی اطاعت نہیں ہے، اگر کوئی خاندانی ذلیل ہو، یہ جو پیچھے لوگ آگے آ جائیں ذرا سا، تاکہ جو آ جائیں بعد میں صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ابھی تو شروعات ہے میرے بھائی، غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو شروعات ہے، یہ مجمع سیٹ ہو جائے ذرا سا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ۔ اے میرے حبیب خبردار، دیکھیں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سمجھ رہے بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سورہ نون والقلم کی یہ آیتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ دلیل کے ساتھ ہے قرآن، سورہ نون والقلم، سرکار پڑھ لیں، مجمع ذہن میں ہے نا آپ کے؟ ٹھیک۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا اور ذلیل کی اطاعت نہ کرنا۔ حمازٍ مشاء بنمیم، اے میرے حبیب نہ چغل خور کی اطاعت کرنا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اے میرے حبیب نہ چغل خور کی اطاعت کرنا، نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا۔ مناع للخیر، اور اے میرے حبیب جو نیکیوں سے روکے، ہے نا، جو نیکیوں سے روکے، جو خیر سے روکے، اس کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ آپ کے امام سے پوچھا گیا مولا محو الخیر، یہ خیر کیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا ہماری ولایت کا اقرار ہی تو خیر ہے۔ مناع للخیر،
جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن اسیم، دیکھیے دل چاہ رہا تھا کہ ایک ایک لفظ کی تشریح ہو لغت کے اعتبار سے، لیکن اب وہ بہت دقیق اور بڑا وقت اس میں درکار ہے، تو میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں. منائی للخیر، جو خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن، میم عین تے دال، معتدن کے معنی ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کی بھی اطاعت نہ کرنا، یعنی اسے بھی رہبر نہ بنانا نہ ماننا. جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو اپنی حیثیت بھول جائے. دیکھیے بھیا میں پہلی بار ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن خطیب تو ہوں نا، میں جانتا ہوں نا. جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو حیثیت بھول جائے، اور آسان کر دوں، جو اپنی اوقات بھول جائے، بولے نا اس کی اطاعت نہ کرنا. اسیم سے اس کے معنی گنہگار، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدن اسیم، جو اپنی اوقات بھول جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اتلم بعد ذالک زنیم، خدا کی قسم جس کا ترجمہ آپ دل چاہے دیکھیں. میں نے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ڈپٹی نظر احمد کا ترجمہ، جماعت اسلامی کا ترجمہ، سارے ترجمے کی ذمہ داری لے کے میں عرض کر رہا ہوں، سب کے ترجمے. اے میرے حبیب، نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا اور نہ بد نسل کی اطاعت کرنا. سمجھ، یہ زنیم کا ادبی ترجمہ کیا ہے میں نے. نہ بد مزاج کی اطاعت کرنا، نہ بد نسل کی اطاعت کرنا. آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ آیتیں کس نے پڑھی ہیں؟ رسول اللہ نے. میں نے پڑھی ہیں اپنوں میں، ہے نا بھائی، میں نے پڑھی ہیں اپنوں میں، رسول نے پڑھی دشمنوں میں. جب اپنوں میں پڑھی تو آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے. آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے واہ واہ کہا. لیکن جب رسول نے پڑھی تھی، سمجھ رہے ہیں، تو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تعریف نہیں کی گئی، سراہا. بلکہ وہ کافر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے. کاش کی یہ بات میں سمجھا لے جاؤں. کیا کہا انہوں نے کہ محمد کی ان باتوں کو، یعنی جھوٹا، ذلیل، بد مزاج، بدنس، غیبت، ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے. آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ نے ان آیتوں میں کسی کا نام لیا؟ نہیں لیا نا، کسی کا نام نہیں لیا. تو جب نام نہیں لیا تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہماری یہی تو بات تھی میرے بھائی، سیدھی سے سامنے کی بات ہے نا. جب بائی نیم ایڈریس نہیں کیا، جب خطاب نام لے کے نہیں ہے، تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ ذرا غور کریے گا. بھائی انہیں کیوں برا؟ بھائی نام لے کے اگر کہا جائے تو آپ برا مانے تو بات سمجھ میں آتی ہے. صرف یہی تو کہا جا رہا ہے ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی، چغل خور کی، بد مزاج کی، حد سے آگے بڑھنے والے کی. برا کیوں لگ رہا ہے؟ کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. اس کا مطلب اتنا تو ضرور ہے، توجہ دیجئے گا، اس کا مطلب اتنا ضرور ہے کہ بات کا اپنا ایک مزاج ہے، اور بات کا اپنا مزاج یہ ہے کہ بات پہنچ جاتی ہے جو حقدار ہے. توجہ کریے گا، بات کا اپنا ایک مزاج ہے، بات پہنچ جاتی ہے جو حقدار ہے. یہی تو ہم بھی 1400 برس سے کہہ رہے ہیں، جب بات حقدار تک پہنچ جاتی ہے تو لعنت بھیجنا آپ کا کام ہے. مستحق تک پہنچ جانا لعنت کا کام ہے. برا لگا، کہنے لگے کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے، جبکہ نام نہیں لیا. اچھا، اللہ نام لیتا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا مزاج بھی نہیں ہے نام لینے کا. وہ تو کردار بیان کرتا ہے، وہ کردار بیان کرتا ہے، نام کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ دیا جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت، یا جھوٹے تلاش کرو
कौन झूठा है? और उससे बड़ा झूठा कौन होगा? जो सिद्दीक़ा को दरबार में झुठला दे। अदरा गौर करिए आप। तो उन्होंने कहा कि भैया कब तक सुनते रहेंगे मोहम्मद की इन बातों को? तो जिससे उसने कहा ना कब तक सुनते रहेंगे, उसने उससे कहा क्या करें, सुना तो रहें, करें क्या, ये सुना रहे हैं। तो उसने कहा करना क्या है, मोहम्मद अकेले हैं। आयत जहन में रहे मेरे भाई, हाँ, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाए। मोहम्मद अकेले हैं, तन्हा हैं, चढ़ता हुआ दिन है, अकेले हैं, तलवार उठाकर कत्ल कर दो। इसके मशवरे पर उसने तलवार उठाई, कत्ल के इरादे से 2 कदम चला था। जिसने कहा था कत्ल कर दो, चीख कर कहने लगा जल्दी से तलवार को न्याम में छिपा ले। जिसने कहा था कत्ल कर दो, चीख कर कहने जल्दी से तलवार को न्याम में छुपा ले, छुपा ले। कहा अभी तो कह रहा कत्ल कर दे, अब कह रहा न्याम को, तलवार को न्याम में छुपा ले। कहा देख नहीं रहा है, वो अबू तालिब खड़ा देख रहा है। देख नहीं रहा है, वो अबू तालिब खड़ा। आयत फिर पढ़ूँ आयत, हबीब दिन हो तो अल्लाह साथ है, रात हो तो अल्लाह साथ है ना। अच्छा कमाल है, दावा अल्लाह का है कि हम साथ हैं, दावे की दलील अबू तालिब। अब मैं एक जुमला कह के फिर इशारा करके आगे बढ़ूँ ज़रा सा। कम अल्लाह ने कहा दिन में भी साथ हैं, रात में भी साथ हैं। दिन में बाप नजर आया, अल्लाहु अकबर, दिन में बाप नजर आया, रात में बेटा नजर आया। दिन में बाप नजर आया, रात में न बाप का जवाब। आधा बोलिए ना भाई, बड़ा आसान करके पढ़ रहा हूं ना। दिन में बाप नजर आया, रात में बेटा नजर, न बाप का जवाब न बेटे का जवाब, न बाप के जैसा कोई है, न बेटे के, न बाप की नज़ीर न बेटे की नज़ीर, न बाप का मिस न बेटे का मिस। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ, कायनात की अकलौती फ़र्द है, अकेली ज़ात है हज़रत अबू तालिब की, जिसका न अपना जवाब, जिसका न अपना जवाब, न बेटे का जवाब, न पोतों का जवाब, न अबू तालिब के घर का जवाब, न अबू तालिब के घर का जवाब। कायनात में, जुमला याद रखिएगा, कायनात में कोई घर ऐसा है ही नहीं, कोई घर ऐसा है ही नहीं जहां एक वक्त में 5 हो, 5 मासूम भी हो, हुज्जते खुदा भी हो। बताइए है कायनात में कोई घर? नबी, नबियों के सरदार, अली वसियों के सरदार, हसनैन शरीफैन करीमैन इमामैन जवानाने जन्नत के सरदार, शहजादी ज़हरा आलमीन के औरतों की सरदार। अबू तालिब जैसा घर नहीं, अबू तालिब जैसा दर नहीं, अबू तालिब के बेटे जैसा बेटा नहीं, अबू तालिब के पोतों जैसे भाई है ही नहीं ना। अब कमाल है, खुदा की कसम देखिए जुमला बड़ा अजीब है। अबू तालिब के बेटे जैसा बेटा नहीं, पोते जैसा बेटा कुल्ले ईमान, पोता कुल्ले दीन। कमाल है अबू तालिब, बड़े से बड़ा दीनदार हो, अगर तेरे बेटे के मुकाबले पे आ जाए तो बेईमान कहलाए, पोते के मुकाबले पे आ जाए तो बेदीन बन जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप जरा सा आप गौर करिए कि अबू तालिब की ज़ात व शख्सियत का नाम है। देखिए मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ूंगा तो चंद मिनट ज़रा ठहरिए। इसलिए क्या कहा अल्लाह ने, दिन हो तो साथ है। दिन में जो साथी नज़र आया वो अबू तालिब अल्लाह के दावे की दलील बन गए। दावा अल्लाह ने किया, दलील बन के हज़रत अबू तालिब आ गए।
دیکھیے ابو طالب اس ذات و شخصیت کا نام ہے جس کا نہ ماضی شرمندہ ہے، ماضی شرمندہ نہیں ہے، اور حال کا تو جواب ہی نہیں، اور مستقبل کیا کہنا۔ بھائی زمانے کی بنیادی تین ہی قسمیں ہیں نا، یا ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل ہے، پھر اس کی برانچیں نکلیں گی نا۔ تین بنیادی تو تین ہی، ماضی روشن ہے، حال اتنا روشن ہے کہ جتنے ہیں سب سردار۔ ابو طالب کا مستقبل اتنا روشن ہے کہ ابو طالب کا بیٹا امام، ابو طالب کے پوتے امام، پوتے کا بیٹا امام، ہے نا۔ ابو طالب کی نسل میں امامت کو اللہ نے رکھا۔ اب ماضی اتنا روشن ہے، دیکھیے ماضی اہم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کتنا اہم ہے ماضی، کہ سرکار کے عقد کے موقع پر ابو طالب کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ ہم نے آج تک کسی مولانا کو نہیں دیکھا کہ نکاح پڑھنے آئے ہوں تو نکاح سے پہلے کہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ میں فلاں کا بیٹا۔ بھئی آپ نے دیکھا ہے کوئی مولانا ایسے کہ جو نکاح پڑھنے سے پہلے اپنا سلسلہ نسب بیان کریں؟ کہا صاحب ابھی تک دیکھا نہیں، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو ہم کہہ دیں گے صاحب آپ صیغہ پڑھیے، آپ بیٹے کس کے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے۔ اور وہاں صاحب شریعت نبیوں کا سردار بیٹھا ہے، ابو طالب کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ ابو طالب کہنا یہ چاہتے تھے اگر میں غلط کہتا تو میرا بھتیجا ٹوک دیتا، ہے نا، سند لے لی نا کہ میں ابراہیم کا بیٹا۔ اچھا کمال ہے، ابراہیم کا بیٹا کیا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے حمل کے بیٹے نابت، نابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے ہمیسا، ہمیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، ہے نا، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کا بیٹا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب۔ میں نے غور نہیں کیا آپ نے میرے بھائی، دیکھیے یہ جو نام ہے نا یہ گڑے ہوئے نام نہیں ہیں، یہ مولانا نے اپنے دماغ سے نہیں پڑھ دیے ہیں، یہ نام اسلام کی تاریخ میں آج بھی چمک رہے ہیں، یہ نام اسلام کے اتہاس میں آج بھی روشن ہیں۔ تو میں اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، ہم نے ابو طالب کے باپ کے باپ کے باپ کے 29 نام بتائے، آپ بھی کسی کے باپ کے 2 بتائیے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ، ذرا غور کریے آپ۔ یہی بات ہوتی ہے، جب بات زوردار ہو تو زور لگانے کی ضرورت کیا ہے نا، بات بڑی زوردار۔ بھئی ہم نے باپ کے باپ کے باپ کے 29 نام بتائے، آپ بھی کسی کے، آپ 29 نہ بتائیے، ٹھیک ہے، 2 بتا دیجئے، 4 بتا دیجئے، 3 بتا دیجئے۔ کہا صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایک ہو تو بتائیں، نہیں غور کریں، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، ہسٹری ہے اور اپنوں کی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اب وہ نام نہیں بتاؤں گا کہ کتنے دعوے دار تھے لیکن تھے، اور اب آپ ذرا غور کریے پتہ کیسے چلے کہ معاملہ کلیئر کیسے ہو، تو معیار بنایا محبت علی کو، معیار بنایا ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ رسول کی حدیث ہے اپنی اولاد کی تربیت محبت علی پہ کرو۔ اب بھی نہیں سمجھے علی کون ہے؟ ایک جملہ میں نبی کا پڑھ دیتا ہوں۔ رسول نے جناب عمار سے کہا، صحابہ کے درمیان، عمار، اے عمار، اگر ساری کائنات کے لوگ، رسول اللہ کی حدیث سنیے گا، اگر ساری کائنات کے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہوں اور علی اکیلا ایک راستے پہ جا رہا ہو
تو کائنات کے پیچھے نہ جانا. ساری دنیا ایک راستے پر اور علی اکیلا، تو دنیا کے پیچھے نہ جانا، اکیلے علی کے پیچھے. اگلا جملہ سنیے گا رسول کا، کہتے ہیں عمار اس لیے کہ دنیا کے بہکنے کا امکان ہے، علی کے بہکنے کا امکان نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. دنیا کے بہکنے کا امکان ہے، علی کے بہکنے کا امکان نہیں ہے. اب پھر ایک جملہ اور سن لیجئے اسی حدیث کا. فرماتے ہیں اگر عمار تم علی کے پیچھے چلو گے تو علی ہلاک ہونے نہیں دے گا. ارے بھیا مولانا نے نہیں کہا یہ، سمجھ رہے ہیں کیا رسول نے فرمایا علی اپنے پیچھے چلنے والے کو ہلاک ہونے. اچھا تو جب میں لفظ ہلاک بول رہا ہوں تو کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے نا بھئی، کسی کا جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے، ہے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ پہلی بار مجلس سن رہے ہیں، ہے نا بھئی، یہ میرا جملہ. کسی نے کہا نا کہ اگر علی نہ ہوتے، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے پڑھا. ہم نے کہا صاحب اتنا پیار، اتنی محبت. کہہ دیا ہم نے، ہو سکتا ہے زبان سلپ کر گئی ہو، دھوکے میں کہہ دیا ہو، اچانک نکل جاتا ہے نا بھائی زبان سے، ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو اچانک حادثاتی طور پر. لیکن ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 40 بار گنتی کریے تو موقع 70 بنتے ہیں، ہے نا. جملے یہی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آئیے جملے یہی ہیں، علی نہ ہوتے. اچھا کمال خدا کی قسم دیکھیے، اس سے پہلے کہتے ہیں عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب. یہ اب ظاہر ہے کہ نام لینا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کہا یہ کہ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو، مسئلہ پوچھنے میرے پاس کیوں آ گئے جب تمہارے درمیان علی ہیں. توجہ کر رہے ہیں بھائی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو جب تمہارے درمیان علی ہیں؟ تو علی سے جا کے پوچھو. اچھا کہتے ہیں لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن. بڑے معتبر لوگوں کے جملے ہیں تاریخ میں کہ اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھے مدینے میں کہ مشکل تو ہو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. یہ میں غیروں کے جملے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، اب غور کریے گا. اور کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو میں، یہ جو ہلاک ہے نا، یہ لفظ ہلاک، یہ جو شبد ہے، یہ ورڈ ہے، یہ کنٹینیو ہے. ہلاک 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 70 بار کا ہلاک ہو جاتا، 70 بار کا اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا. میں کہتا ہوں ایک بار کہہ دیتے اگر علی نہ ہوتا شہید ہو جاتا. بھائی 70 بار کہہ سکتے ہلاک ہو، ایک بار کہہ دیتے اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا. کہ صاحب انہیں بھی معلوم تھا بغض علی پر موت ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے. آپ غور کریے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذلیل کی اطاعت نہیں، جھوٹے کی اطاعت نہیں، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہیں، بد مزاج کی اطاعت نہیں، بد نسل کی اطاعت نہیں. یہ چارٹ قرآن میں موجود ہے، ان کی اطاعت نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قیادت، رہبری، لیڈرشپ بعد میں طے ہوگی، کردار پہلے دیکھا جائے گا. کردار، بد مزاج تو نہیں ہے، بد نسل تو نہیں ہے، جھوٹا اور ذلیل تو نہیں ہے،
اگر ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں یہ دو دعوے، دو چیلنج کر رہا ہوں۔ ہمیں کسی کے امام سے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ آپ بدھ کا امام بنائیے، منگل کا بنائیے، جمعرات کا بنائیے، آپ بنائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مسلک میں تشیع میں بنانا جائز ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بناتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو، اللہ کے بنائے ہوئے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے کسی امام کے لیے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ کہ میرے کسی امام نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ بھائی زمانہ تمہارا ہے، مورخ تمہارے ہیں، دربار تمہارا ہے، لوگوں کے ایمان تم ایک روایت تو دکھاؤ کہ میرے کسی بھی امام نے، صرف مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 12 کے 12 کسی بھی امام نے کسی سے مسئلہ، ورنہ ہم تمہیں دکھائیں گے دنیا ٹھوکریں کھا کے علی کے در پہ آتی تھی، آتی تھی نا، ابھی تو میں نے کہا نا ٹھکرا کے آتے تھے، علی یہ بتاؤ، علی یہ بتاؤ۔ دوسری بات، کسی نے میرے مولا سے کچھ پوچھا ہو، مسئلہ پوچھا ہو، اور میرے کسی بھی امام نے کہا ہو کل جواب دیں گے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد۔ کبھی کہا بھائی دیکھیے، کسی کوئی بھی عالم ہو، مولانا ہو، مجتہد ہو، بلکہ تاکید یہ کی جاتی ہے اگر مسئلہ معلوم بھی ہے تب بھی نظر ثانی کر دیکھ لو۔ کبھی کسی امام سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام نے کہا ذرا 5 منٹ رکو، کتاب دیکھ کے بتاتا ہوں، کل جواب دوں گا۔ میں یہ تو سوال بھی اس لیے ہونے دیتے تھے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ سوال کیا ہے۔ دنیا کے عالم کا کام ہے سوال کے بعد جواب دینا، چہرہ دیکھ کر جواب دینا، ان کی انفرادیت ہے۔ یہ جواب دینے کے لیے سوال کے بھی محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم، علم کیا معیار علم ہے، اس لیے کہ قیادت علم پر ہے۔ اب وہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ جناب طالوت کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، لیکن بس اتنا آپ سمجھیے کہ اللہ جسے بناتا ہے اسے علم پہلے دیتا ہے، رہبر بعد میں بنائے گا۔ ہم نے کبھی کسی جاہل کو امام نہیں مانا، ہم نے کبھی کسی ان پڑھ کو امام، اور اللہ کا بنایا ہوا جاہل ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ کہنے لگے صاحب نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، رسول اللہ کے لیے جسارت کی گئی نا کہ ان کو پڑھنا لکھنا، آپ کو معلوم ہے کہ امی ان پڑھ کیوں کہا گیا؟ کسی جاہل کو سرکار کی مسند تک لانا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صاحب یہی نہیں جانتے، حالانکہ یہ بھی کہتے ہو کہ یہ نبیوں کے نبی ہیں۔ آج تک کبھی نہ سنا ہوگا کہ آدم ان پڑھ تھے، موسیٰ کسی نبی کے لیے نہیں، اگر سارا زور ہے تو رسول اللہ کے لیے۔ یہ اس لیے پڑھے لکھے ہیں کہ اپنے رسول کو ان پڑھ کہیں، نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنے رسول کو ان پڑھ ثابت کریں۔ لیکن میں بہت چھوٹا سا واقعہ ایک پڑھ رہا ہوں، جناب عیسیٰ، بتائیے جناب عیسیٰ سے افضل ہمارے نبی ہیں یا نہیں؟ ہم جناب عیسیٰ امتی ہیں میرے نبی کے، میرا نبی، میرا رسول جناب عیسیٰ کا بھی رسول ہے۔ جناب عیسیٰ کا بچپنا ہے، ماں جناب مریم ہے، 3 یا 4 برس کا سن بچپنا ہے،
जनाब मरियम पादरी के पास, जो मुअल्लिम है, पढ़ाने वाला टीचर उस्ताद, उसके पास लेके गई। मकतब कहिए, मदरसा कहिए, एकेडमी कहिए, जो भी समझ में आए कहिए। जनाब मरियम गई, पादरी ने देखा आलिम है, पढ़ाता है बच्चों को, ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। कहा बीबी आपने कैसे ज़हमत की, ताज़ीम में खड़ा हो गया। यहूदी है लेकिन जानता है कि नबी की बेटी का एहतराम होना चाहिए। पादरी है, टीचर, खड़ा हो गया। बीबी आपने कैसे ज़हमत की? कहा मेरे बच्चे को पढ़ा दो, तालीम दे दो। पहला दिन जनाब ईसा मदरसे में है, ना घर याद आया ना घर वाले याद आए। याद आते तो रोते, बचपना है लेकिन इत्मीनान बता रहा है। मदरसे में बैठे हुए हैं, जब बैठे हुए हैं ना तो वो पढ़ाने वाला है, भाई सीनियर है, पढ़ा रहा है। जनाब ईसा से कहने लगा उक्तुब, उक्तुब यानी ये फिल्म लिखो, लिखो, जैसे कहना लिखो। तो जब उसने, पादरी ने कहा, मिंबर पे बैठा हुआ है, कहने लगा लिखो, तो जनाब ईसा ने नीचे बैठे हुए जवाब दिया, 3 बरस की उम्र में या 4 बरस की उम्र में क्या लिखूं? काश कि ये जुमला मैं पहुंचाऊंगा भैया, पहुंचेगा अब तक। लिखो। तो जनाब ईसा ने क्या फरमाया? देखिए 2 लफ्ज़ है, एक है क्या और एक है कैसे। एक है क्या और एक है कैसे। अब जाहिर है कि खुदा की कसम, मैं तो इतनी देर से मजलिस पढ़ रहा हूँ ना, मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि आप सुनना जानते हैं, बारीकियों तक आप पहुँचने का हुनर रखते हैं। लफ्ज़ क्या और कैसे। लफ्ज़ जब उसने कहा लिखो, तो जनाब ईसा ने नहीं कहा कैसे लिखूं, नहीं गौर कर रहे हैं, जवाब दिया क्या लिखूं। लफ्ज़ क्या में पावर है, ताकत है, अख्तियार है, कुव्वत है। क्या लिखूं, कैसे में मजबूरी है। भाई मौलाना आपको यहाँ आना है निमोलिया, रास्ता नहीं जानूंगा तो पूछूंगा ना। यानी कैसे जहालत भी है, बेकसी भी है, मजबूरी भी है, लाचारी भी है, नादानी भी है। कहा लिखो, ये नहीं कहा कैसे लिखूं, कलम कैसे पकड़ूं, दावात कहाँ रखूं, नक्श कैसे बनाऊं, कैसे नहीं, क्या लिखूं। क्या में ताकत है, पावर है, क्या लिखूं। अब मैं देखता हूँ अगला जुमला कह रहा हूँ कौन नहीं समझेगा। क्या में पावर कितनी है। आगोशे नबी पर मेरा मौला अली, हाय हाय भाई तवज्जो करिएगा। आगोशे नबी पर मेरा मौला अली, उम्र मुबारक 3 दिन। नबी ने मुस्कुरा के अपने भाई को देखा, भाई ने भाई से कहा बहुत दिन हुए, कुछ सुनाओ तो या अली। कभी आलम नूर में गुफ्तगू करते थे, कहा जवाब मालूम है ना, जब कहा कुछ सुनाओ, तो मौला ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कैसे सुनाऊं, क्या सुनाऊं। ये क्या ये बता रहा है कि ये दावा सलूनी अली बचपने में कर रहा है। क्या सुनाऊं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, सोफ़े इब्राहिम, सोफ़े, क्या सुनाऊं। उसने भी कहा लिखो, उक्तुब लिखो। जनाब ईसा ने कहा क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो कहने लगा लिखो अलिफ बे जीम दाल। ये जैसे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कहते हैं ना ABCD, ये अल्फ़ाबेट है। उर्दू में कहते हैं हुरूफ़ तहज्जी, अलिफ बे पे ते, है ना। इंग्लिश में कहते हैं हुरूफ़ुल हिजा, अलिफ बे जीम दाल। पे वगैरह अरबी में है नहीं, हुरूफ़ुल हिजा। कहा लिखो अलिफ बे जीम दाल। उसने कहा जनाब ईसा नीचे बैठे हैं, आप इन्हें अलिफ बे जीम दाल को मिलाइए तो बनता है अबजद, है ना, बनता है अबजद। जनाब ईसा ने कहा क्या तुम्हें अबजद का इल्म है। अरे भाई आप सो खा रहे हैं मेरे भाई, अगर गौर तो करें। नीचे बैठे हुए क्या कहा जनाब ईसा ने, क्या तुम्हें अबजद का। ये जुमला मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि कोई 30 साल से 35 साल से 40 साल से पढ़ा रहा हो, टीचर हो, और पहले दिन कोई स्टूडेंट आए है? और आते ही साथ ये कहे क्या तुम्हें इल्म है? अभी तो तुम आए हो, पहला दिन है, तुम्हें कितना इल्म है।
جب جناب عیسیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ابجد کا علم ہے، تو دیکھیے وہ بھی ایماندار آدمی تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا میں نہیں جانتا، لا ادری نصف الایمان، نصف العلم، کہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا آدھا علم ہے، یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا آدھا علم ہے، اس لیے یہ تو جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ غور کریے گا، تو کیا کہا کہ کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ کوئی اور ہوتا نا، مجھ جیسا اگر ہوتا تو ناراض ہو جاتا، فوراً کہتا تمہیں کتنا علم ہے، ابھی تو کتاب بھی نہیں کھول کے دیکھی ہے۔ میں یہاں میرے پڑھائے ہوئے کتنے بڑے بڑے عالم اور فاضل نکل گئے، لیکن وہ ایماندار آدمی تھا۔ کہنے جب جناب عیسیٰ نے کہا تمہیں ابجد کا علم ہے، تو اس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو۔ سمجھ رہے آپ، میں نہیں جانتا۔ جب اس نے اقرار کر لیا میں نہیں جانتا، نیچے بیٹھے ہوئے نبوت کے بچپنے نے مسکرا کے کہا نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ اب ابجد کی ڈیفینیشن دی ہمارے یہاں تفسیر نور الثقلین میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جو حروف ہیں ان کی تفسیر ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، بے سے مراد اس کی برکتیں ہیں، جے سے مراد اس کا جمال ہے، جمال اللہ ہے، دال سے مراد دین اللہ ہے۔ اب کرتے ہوئے چلے گئے۔ خدا کی قسم جب ابجد کی ڈیفینیشن جناب عیسیٰ نے دی نا، تو وہ جو پادری ممبر پہ تھا، اونچا اوپر بیٹھا ہوا تھا نا، پڑھا رہا تھا، نیچے اتر گیا، خود زمین پہ بیٹھا، جناب عیسیٰ کو اٹھایا ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھا، بچپنے میں جناب عیسیٰ کو ممبر پہ بٹھا، اور نیچے بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہے کہ ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے، اس لیے کہ آپ عالم ہیں، اس لیے کہ آپ عالم ہیں۔ میں کہوں گا یہودی ضرور تھا لیکن غیرت دار تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جاہل بھی رہوں، ممبر سے بھی نہ اتروں، نہ جانے کتنے بے غیرت تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اللہ، آپ ذرا سا غور کریے، یہ وارثان علم ہیں، ان کے پاس، ان سے بڑا عالم ہے کون؟ ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ یہ تو میں نے پہلے امام کے سلسلے میں عرض کیا نا، تو یہ نہ سوچئے گا کہ 8ویں امام کا علم کچھ کم ہے، نہیں، وہی معیار علم ہے جو پہلے کا ہے، وہی علم 8ویں کا ہے اور وہی علم 12ویں کا ہے، وہی علم 12ویں کا ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا اپنے 12ویں جانشین کے لیے اسمہ اسمی، کنیتہ کنیتی، شمائلہ شمائلی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اور وہ جب آئے گا قد مولیت الارض بہی قسط و عدلہ کما مولیت ظلم و جورا، اس کی شان یہ ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، ظلم و جور ختم ہو جائے گا، عدل ہوگا، حکومت عدل ہوگی۔ میرے عزیزو، اے میرے حبیب، چلتے ہیں آیت کی طرف۔ دن ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں، رات ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا، باپ محسن اسلام، بیٹا اسلام کو بچانے والا، اسلام کو پھیلانے والا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا ایمانداری سے کوئی مطالعہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ اسلام کی بنیاد میں لہو ہے خاندان ابو طالب کا، اسلام کو تقویت بخشی ہے اولاد رسول نے، اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے
اس کے علاوہ سچا اسلام کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ دنیا نے تو اسلام کی تصویر بدل کے رکھ دی، کہیں ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں ستم ہے، کہیں گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ آؤ در حسین پر، اس لیے کہ اسلام اگر مجسم دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، اسلام کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو۔ میرے عزیزو ذرا آپ سنیے، دعائے کمیل میں مولا علی کے جملہ ہے، فرماتے ہیں یا سری الرضا، اپنے رب کو خطاب کرتے ہوئے میرا مولا فرماتا ہے اے جلد راضی، اللہ سے جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ مولا نے تو کہا کہ جلد راضی ہونے والا اللہ ہے، لیکن کتنی جلدی راضی ہوتا ہے یہ کسی نے نہ بتایا۔ اگر امام حسین حر کو معاف نہ کرتے، ذرا غور کریے گا، زمانے کو بتایا کہ جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا رب کتنی جلدی۔ اب ذرا غور کریے گا میرے بھائی، ذرا سنیے دو جملے آپ۔ میں یہاں پہ رک کے میں ایک گوشہ اور ایک باریک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، اور یہ پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے۔ ہم اختلاف بھی ہوتا ہے، انتشار بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لڑائی ہو جانا اجنبی بات نہیں ہے، لیکن معاف نہ کرنا، کبھی ملنا نہ، یہ عزادار کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، ساری تقریریں میری بھول جائیے گا لیکن یہ جملے میرے پیغام کے ہیں، اسے یاد رکھیے گا۔ یعنی معاف کرنے کا جذبہ ایک عزادار سے زیادہ کسی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور کریے، بتائیے مجھے، آپ بتائیے، میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، حر کی خطا کتنی بڑی تھی؟ بڑی خطا تھی نا؟ ہماری کسی سے تھوڑی سی ہو جائے نا تو 2-4 سال تو یوں ہی چلے جاتے ہیں، پھر 2-4 سال لگتے ہیں سمجھنے میں ہوا کیا تھا۔ پھر اگر چاہتے یہ ہے کہ ہم ملیں تو جو ہمارے اطراف میں جو حلقہ احباب ہیں وہ کہتے ہیں کیوں بے عزتی کراؤ گے، اتنے چھوٹے ہو گئے، ناک کٹوا، دنیا بھر کی بات ہے۔ یعنی اس نے اگر بیچارے نے ارادہ بھی کیا جا کے مل لیں تو یہ ملنے نہیں دیتے۔ آئیے بتائیے مجھے، حر سے بڑا گنہگار ہے کوئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے حر کو کتنی دیر میں معاف کیا؟ حر کو کتنی دیر؟ خدا کی قسم کھا کے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، علماء حیران ہیں، علماء پریشان ہیں کہ حر کے جھکنے میں دیر لگی یا حسین کے معاف کرنے میں۔ ہائے ہائے، سمجھ میں نہیں ہے۔ آج تک علماء حیرت میں آئے، حیرت میں ہے کہ حر کے جھکنے میں دیر لگی ہے یا زہرا کے لال کو۔ اچھا ذرا غور کریے، خدا کی قسم، دیکھیے میں بالکل آپ کے سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حر نے ارادہ بدلا، حر نے ارادہ بدلا، حر نے ارادہ بدلا، حسین نے معاف کر دیا۔ نہیں، بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، حر نے ارادہ بدلا، حسین نے، یا یہ کہوں حر نے طرفداری مظلوم کو سوچا، مولا نے آنے سے پہلے معاف کر دیا۔ دلیل یہ ہے اگر معاف کیا نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے عباس استقبال کرو، علی اکبر استقبال کرو، استقبال ہے نا، روایت موجود ہے، استقبال کرو، معاف کر دیا۔ خدا کی قسم بڑی باریک بات ہے۔ حر چلا آیا، ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو پہلے تو آدھا گھنٹہ سناتے ہیں، تم نے یہ کہا، تم نے وہ کہا، یہ کہا، ایک جملہ بھی زہرا کے لال نے نہیں کہا۔
اور حر نے بہت لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں کی، بہت صفائیاں بھی نہیں دی، اور مولا نے نہ صفائی اس سے مانگی۔ اے مولا حسین، آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ مولا نے کربلا سے آواز دی کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی معافی کے ارادے سے آئے تو اسے لفظ معافی بھی کہنے نہ دینا، معاف کر دینا۔ اسے یہ کہنے کے لیے ذلیل نہ کرنا کہ تم معافی مانگو، اگر معافی کے ارادے سے چلا۔ اللہ اکبر، جملے سنیے۔ حر جھکا، پتہ نہیں کہ حر کے جھکنے میں دیر لگی کہ حسین کو، لیکن خدا کی قسم اتنا تو کربلا سے پتہ چل گیا کہ زہرا کا لال جس کے سر کو اٹھا دے۔ جملہ یاد رکھنا، حر جھکا، میرے مولا نے سر کو اٹھایا، تو مولا حسین جس کے سر کو اٹھا دے، قیامت تک اس کا سر کوئی جھکا نہیں سکتا، اس کا سر کوئی جھکا نہیں سکتا۔ ہماری بھوک کو نہ دیکھو، ہماری پیاس کو نہ دیکھو، ہم اگر کسی کا سر بلند کر دیں تو زمانہ مل کر اس کا سر خم نہیں کر سکتا۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں فضائل کے باب میں، سنیے گا۔ فرزند رسول، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا جملے ہیں میرے مولا کے، آپ سب عزادار کو معلوم ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی ہاں معاف کیا۔ مولا حسین اگر اتنا کہہ دیتے میں نے معاف کیا، بات مکمل تھی کہ نہیں تھی؟ بات پوری تھی نا۔ اگر میرا مولا کہہ دیتا میں نے معاف کیا، بات پوری تھی۔ یہ کیوں کہا کہ میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ یہ خدا نے بھی معاف کیا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ جو میری رضا ہے وہی میرے خدا کی رضا ہے۔ جہاں حسین ہے وہیں رب ہے، جہاں حسین ہے وہیں رضائے پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا میں جو آئے تھے نا حسین کے اصحاب و انصار، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے۔ شہادت تو بھائی تیسرے امام کے ساتھ دی، اور اس کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں سب نے کہا ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے صحاب حسین۔ اے انصار حسین، تم پر ہمارا بھی سلام ہو، ہمارے ماں باپ کا بھی سلام ہو۔ ایسے ساتھی زمانے میں کسی کو نہ ملے جیسے حسین کو ملے تھے۔ اتنی معرفت رکھنے والے اصحاب کسی معصوم کے پاس نہیں تھے جتنا مولا حسین کے پاس تھے۔ تبھی تو زہرا کے لال نے فخر کیا تھا، نانا وہ آپ کے اصحاب تھے، آپ بلا رہے ہیں وہ آ نہیں رہے ہیں، نانا یہ میرے صحابی ہے، میں بھیج رہا ہوں، یہ جا نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ حضرات ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، مولا ایک عزادار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ ذرا محسوس کریے کہ باپ باپ ہے، چاہے جب دنیا سے جائے احساس ہوتا ہے، اولاد موجود ہو، بیٹے موجود ہوں، بھائی موجود ہوں، رشتہ دار موجود ہوں، عزیز و اقارب موجود ہوں، برادر مومن موجود ہوں، تعلقات والے موجود ہوں، لیکن میرے عزیزو تسلی یہ ہوتی ہے، سکون یہ ملتا ہے کہ میرا باپ دنیا سے گیا ہے۔ مومنین بھی آئے، جنازہ بھی اٹھا، کفن بھی دیا گیا، غسل بھی ہوا، تعزیت بھی دی گئی، بڑی شان و شوکت سے تشییع جنازہ بھی ہوا۔ ایک غریب یاد آ جاتا ہے کربلا کا، جہاں بیٹا تو موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے وہ بیٹا کہ اپنے باپ کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ اپنے بابا کو کفن دے سکتا ہے۔ تڑپتا رہا سید سجاد، پوری زندگی آپ کا چوتھا امام روتا رہا، ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی زمین کربلا پر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے عزیزو چند جملے سنیے آپ، امام حسین کی مظلومی پہ۔ زہرا کا لال کربلا میں کتنا مظلوم ہے، میرا مولا کربلا میں کتنا مظلوم ہے، ذرا آپ تصور کریں گے۔ کوئی شہید ایسا نہیں ہے کربلا میں جس کے سرہانے میرا مولا نہ گیا۔ خیمے سے مقتل میں جاتے ہیں،
ہر ایک شہید کے سر کو زانو پہ رکھتے ہیں، یعنی کم از کم 71 مرتبہ میرا مولا خیمے سے مقتل میں گیا، مقتل سے خیمے میں آتا ہے، لاشیں لے کے آتے ہیں۔ اور پھر صرف اصحاب اور انصار کے لاشیں نہیں ہیں، جگر کے ٹکڑوں کے بھی لاشیں ہیں، اور نہ محمد کا بھی جنازہ ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مقام وہ آتا ہے جب کڑی الجوان کا لاشا آتا ہے تو میرا مولا ایک جملہ کہتا ہے، اے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ وہ وقت بھی آیا کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو زہرا کا لال لے کے آیا، فرملا کا تیر چلا، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، پشت خیمہ پہ لا کے دفن کیا۔ حسین تنہا بچے ہیں۔ عزادارو، آج مجلس امام حسین کی ہوتی ہے نا، دور دراز سے مومنین آ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے غریب زہرا کربلا میں آواز دے رہا۔ میرے عزیزوں، مجلس میں لوگ علاقے سے کھنچ کے چلے آتے ہیں اس لیے کہ حسین تنہا کربلا میں کھڑے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ زہرا کا لال ایک مرتبہ خیمے میں آیا۔ عزیزو، روایت کے جملے سنیے گا، بیویوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، بیٹیوں کو دیکھا۔ حسین اس نیت سے دیکھ رہے تھے، آج کے بعد بیٹیوں کو نہیں دیکھوں گا، بہنیں نظر نہیں آئیں گی۔ ایک ایک بیوی کو دیکھا، سب کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد عزیزو جیسے ہی چلنے لگے نا تو کیا دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ وہ شہزادی کھڑی ہے جس سے حسنین پوری زندگی ماں کہتے رہے، کنیز جناب فضا، اماں کہہ کے حسین بلاتے تھے۔ جناب فضا کو دیکھا کہ در خیمہ پر کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اماں فضا زار و قطار رو رہی ہیں۔ عزیزو، میرا مولا تڑپ گیا، کہتا اماں فضا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ اے اماں، ابھی حسین زندہ ہے۔ جملے سنیے، شہزادی جناب فضا نے کہا، حسین میں نے تیرا گہوارہ جھلایا ہے، اے میرے شہزادے، مجھے یہ احساس پوری زندگی رلائے گا، کاش کہ میرا کوئی بیٹا کربلا میں ہوتا، تیری مظلومیت پہ قربان کر دیتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، جیسے یہ جملے کہے نا جناب فضا نے کہ اے میرے لال حسین، اے شہزادے حسین، میرا کاش کہ کوئی بیٹا ہوتا تو میں تجھ پر قربان کرتی۔ عزیزو، میرا مولا حسین تڑپ گیا، کہتا اماں فضا یہ کون سا جملہ آپ نے کہہ دیا؟ ارے کون کہتا ہے آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ارے جیسے لیلا نے اکبر کو بھیجا میدان میں مقتل میں، فروان قاسم کو بھیجا، اے اماں فضا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بھیج دے، میں تیرا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی نکلنے لگے نا تو شہزادی زینب آگے بڑھی، بہن آگے بڑھی اور ایک جملہ کہا، یا ابن الزہرا مہلا مہلا۔ وہ جملے جو مولا حسین نے علی اکبر سے کہے تھے نا رخصت ہوتے وقت، اے میرے لال اکبر ذرا دھیرے دھیرے مقتل کی طرف جانا، وہی جملے شہزادی زینب نے کہا، اے میرے ماں جائے، اے میرا بھیا ذرا دھیرے دھیرے مقتل کی طرف جانا تاکہ دیر تک بہنیں اپنے بھائی کو دیکھتی رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ میرا مولا خیمے سے نکلا۔ تاریخ کہتی ہے میرا مولا جیسے خیمے سے نکلے نا، ذوالجناح سامنے کھڑا ہے۔ ذوالجناح معلوم ہے میرے مولا حسین نے کبھی ذوالجناح کو کوئی تازیانہ نہیں مارا، مزاج شناس امامت تھا، امام حسین کے مزاج سے آشنا تھا۔ ذوالجناح اشاروں پہ چلتا تھا، میرا مولا کہتا تھا دھیرے چل، دھیرے چلتا تھا، تیز کے لیے تیز چلتا تھا، رکنے کے لیے رک جاتا تھا، مزاج سے آشنا تھا امام حسین کی۔ میرا مولا جیسے نکلا، سامنے خیمے کے در کے سامنے ذوالجناح کھڑا ہے۔ حسین خیمے سے نکلے، فنظر یمیناً و شمالاً، زہرا کے لال نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا کچھ نہیں، صرف داہنے اور بائیں دیکھا۔ بہن اپنے بھائی کے مقصد کو سمجھ گئی، علی کی بیٹی خیمے سے نکلی، اے بھیا گھبرانا، اگر عباس و علی اکبر نہیں ہے تو آج بہن اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔
اے بھیا میں بہن موجود ہوں، بھیا آج بہن اپنے بھائی کو سوار کرائے گی۔ عزیز و امام حسین ذوالجناح پہ بیٹھے، ذوالجناح سے خطاب کر کے زہرا کا لال کہتا ہے آخری بار تجھ پر سوار ہوں، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھایا، دوبارہ کہا نہیں اٹھایا، پھر میرے مولا نے کہا ذوالجناح تو پیاسا ہے، چل فرات میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں۔ لیکن ذوالجناح نے اب بھی قدم نہ اٹھایا، لیکن جب پانی کا نام سنا نا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ عزیز و مولا نے جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ بچی جو سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ میرا مولا ذوالجناح سے اترا، زمین کربلا پہ لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، بچی باپ کے سینے پہ سو گئی۔ چند لمحے گزرے، سکینہ چوک کر اٹھی، اے بابا خدا حافظ، بابا جائیے خدا حافظ۔ میرے مولا نے سینے سے لگا کے کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی، اب خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہا اے بابا جب میں آپ کے سینے پہ سوئی دادی زہرا خواب میں آئی، کہہ رہی سکینہ میرے حسین کو بھیج دے، میں مقتل میں اپنے لال کا انتظار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو بس ایک روایت اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ میرا مولا کتنا مظلوم ہے، بس یہ روایت سن لیجئے۔ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے، کوفے کا رہنے والا ہے۔ 6 مہینے پہلے کوفے کے باہر سفر پہ گیا، 6 مہینے بعد جب اپنے شہر کوفہ میں آیا، خود بیان کرتا میں نے دیکھا کوفے کے کوئی مرد کوفے میں نہیں ہے، سارے بازار بند ہیں، ساری دکانیں بند ہیں۔ گھبرایا، گھر آیا، بیٹی سے کہا بیٹی یہ کوفے کے سارے مرد کہاں گئے؟ بیٹی نے کہا بابا آپ بھی چلے جائیے، اس لیے یہیں قریب میں کسی نے خروج کیا ہے، کوئی باغی ہے، کوئی خارجی ہے، حاکم کا حکم ہے کوئی مرد کوفے میں رہے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے تلوار لی، جنگ کے لیے چلا۔ بیٹی نے کہا بابا آپ جنگ میں جاتے ہیں، جنگ میں مال غنیمت ملے گا، اگر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لائیے گا، میں گلے کا ہار بناؤں گی۔ عبداللہ کہتا میں جب جنگ کے لیے چلا تو میں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے، لاکھوں کی فوج ہے، ایک زخمی ہے، ایک زخمی ہے جو ہزاروں تیر مارے جا رہے ہیں، لیکن عبداللہ کہتا ہے اس کی ہیبت اتنی ہے جدھر وہ رک کرتا ہے لشکر بھاگنے لگتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں بھی چھپ کر گیا، میں نے چاہا کہ لاؤ اس زخمی کو قتل کرنا تو بڑا آسان ہے۔ کہتا جیسے میں قریب پہنچا اس زخمی نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آواز دی عبداللہ ذرا میرے قریب آنا۔ عبداللہ کہتا میں حیران ہو گیا، آخر یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ یہ ڈرتا ہوا آگے بڑھا، اس نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اپنی انگلی کو آگے بڑھایا، عبداللہ یہ عقیق یمنی لے کے چلا جا، بیٹی کو دے دینا اور اپنی بیٹی سے کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا، میں زہرا کا لال، میں علی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں، میں وارث دی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود محبت